अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आपको एक दुआ बल्कि एक हदीस मिल चुकी है, उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हम कुरान को से कमा हक़्क़हू इस्तिफादे के लिए ये दुआ आप सब लोग याद कर लें, पढ़ें। मैं आपको अपने ज़ाती उससे बता रहा हूँ कि बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सर। अच्छा, अब चलते हैं आयत 111 पर। कल की रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हमने इन पर फरिश्ते उतार देते, वकल्लमहुल मौता, और एक तो फरिश्ते उतारते, या ये क्या होता कि हम इन पर मुर्दे इनसे गुफ्तगू करते। वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबला, और तीसरी बात क्या करते कि हर चीज इनके सामने जमा कर देते। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तीन काम भी हम करते ना, मा कानू लियुमिनू, वो ईमान हरगिज न लाते, इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो। अच्छा, ये बताएं कि ये आयत किस ज़मन में उतरी है डॉक्टर साहिबा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मुशरिकीन मक्का आपसे हिस्सी मौजज़ात मांगते थे ना, हाँ बार बार ये बिल्कुल। चाहते अल्लाह थे। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, भाई तुम देखो तो सही कि अगर अल्लाह कहते हैं कि अगर ये जैसी चीजें जो जो इस तीन काम इस आयत में फरमाए हैं, अगर मैं ये भी कर देती कभी ईमान ना लाते। क्यों? ईमान लाने के लिए क्या चीज जरूरी है, जल्दी बताएं अफजल चीमा साहब। सर ये बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा पूरी तरह, मुजदात की नहीं, जरूरत थी। अगर आप इसी चीज को कहें ना कि अगर तड़प और तलब हो तो अल्लाह ताला तलब होगी तो तड़प कोशिश करेगा, जब कोशिश करेगा तो अल्लाह कहते हैं कि वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलाना। ये सूरा अनकबूत की आखिरी आयत है कि जो लोग कोशिश करते हैं ना, कोशिश बड़ी जरूरी है। अल्लाह इसके बगैर, हिदायत के मामले में अल्लाह का बड़ा फैसला साफ सुथरा है कि जो कोशिश करेगा अल्लाह उसको जरूर, सच्ची कोशिश करेगा तो अल्लाह जरूर हिदायत देगा। लेकिन जो इससे मुंह मोड़ेगा, अल्लाह कहते हैं जा जितना मर्जी है दुनिया में तू कर ले, आएगा मेरे पास, और दुनिया में भी मैं एक हद से आप पे आगे नहीं जाने दूंगा। ये अल्लाह का फैसला है, और आप देख लें तारीख में इसके सबूत मिल जाते हैं। इसीलिए जी अल्लाह सर, ताला सर ये जी शौक ही है, तो हम 5 बजे से लेके 8 बजे तक बैठे हुए हैं ना, क्लास के इंतजार में सब लोग जो बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे ये शौक। इंशाअल्लाह। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन इनकी अक्सरियत जाहिलों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर साहब, ये किन किन लोगों की बात की है कि इनकी अक्सरियत जाहिलों पर मुश्तमिल है? सर ये इन्हीं लोगों की बात की हुई है कि जो दीन हक को समझ नहीं रहे और फजूल बातें कर रहे हैं, मुशरिकीन ये मक्का उस जाहिल। वक्त, क्योंकि पहले कुरान देखे ना, जी सर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल लगाए, और मक्के की उस इतनी बस्ती में से सिर्फ 150 से भी कम आदमी जो है वो मुसलमान हुए जिन्होंने हिजरत की। आपके सामने अंसार वो मुहाजिरीन मक्का जो हैं वो 150 से कम हैं। जी सर। तो हम लोगों को इंतहाई अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम इस हिदायत को हासिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इसको हमें कबूल फरमाए। और आज की दुआ भी इसी के हवाले से मैंने भेजी आपको, ताकि कुरान से हम कमा हक़्क़हू इस्तिफादा कर सकें। अब चलते हैं आयत 100। ये तो बताया ना कि मोजज़े आप देख लें भाई, हजरत मूसा का कितना बड़ा मोजज़ा था, असा का। जादूगर ईमान ले आए, लेकिन जो
فرعون اور آل فرعون ایمان نہیں لے کے آئے. یہی حال یہود کا تھا. جب انہوں نے سارے معجزے دیکھ لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کو قتل کے درپے ہو گئے. کوئی سوال آپ کا آیت 111 میں 112 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. اچھا، ایک تو وہ شیطان ہے جو بڑا شیطان اکبر ہے، ابلیس، جس نے سجدہ نہیں کیا. یہ اور کون سے شیطان ہے یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں آیت میں فرما رہے ہیں کہ شیاطین الجن انس والجن؟ جلدی بتائیں. جی سر، جو شیطان کی اتباع کر رہے ہیں وہ بھی شیطان ہے، اس کے دوست جو اللہ کی راہ کو چھوڑ کے شیطان کی راہ پہ چل رہے ہیں. نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں نا کہ جو شیطان کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برقرار ہیں دین سے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ شیاطین ہی ہیں، چاہے انسانوں میں ہیں چاہے جنوں میں ہیں. اچھا، ایسی کی آیت میں آگے اللہ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. ہاں جی، آپ ذرا بتائیں مجھے بنت شفیع صاحبہ کہ یہ اس ٹکڑے کا مفہوم کیا ہے؟ نادیہ علی صاحبہ، مسز آصف صاحبہ. سر ایک دوسرے کو بس اسے ڈلواتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ شیطان کے کہنے پہ چلے اور جہنم کے ٹھکانہ ان کا بنے. نہیں، یہ سر آپ اس میں میڈیا ہے. دیکھیں، آپ پہلے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. وہ ساری جو باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا، حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ گمراہ ہوتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہیں. تو یہ شیطان یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو سارا دھوکہ، اور وہ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ خود وہ گمراہ ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ کو مانتے ہوتے، اللہ کی بات مانتے ہوتے، تو کبھی دھوکہ نہ کھاتے اور کبھی شیطان کے پیچھے نہ چلتے. اسی لیے اللہ آگے فرماتے ہیں نا آخر میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو یہ کبھی نہ کرتے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو آزادی دی ہے. دنیا امتحان ہے، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. مانو گے اور ماننے کا حق ادا کرو گے تو جنت، اور اگر نہیں مانو گے یا اس کو جھٹلاؤ گے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. اور وہ ایسا برا ٹھکانہ ہے جہنم کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات جو ان کے اللہ کے نبی فرماتے تھے وہ آپ نے کیوں نہیں سنی. بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں اس بات کو. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اللہ نہیں چاہتا تو یہ لوگ کس طرح یہ قتل و غارت کرتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ظلم کیے ہیں. آپ کے یہ جو تھا ابو جہل، مثلا نیزہ مارا ان کے پیٹ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی. اللہ نے کیوں نہیں ان کو روکا کہ جب اس نیزہ لینے گیا تو اس کا ہاتھ ہی شل ہو جاتا؟ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، بڑی ضروری. سر جی، ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اور ایک اللہ کے اجر کا کہ ان کو شہادت کی موت ملی، اور اس ظالم کو اللہ نے جہنمی بنا دیا اس کے ظلم کی بات وجہ آپ سے. نے ٹھیک کی ہے میں عبداللہ، لیکن آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس آزادی کا ایک نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایک نے جان دے دی. اس جان دینے کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور اس جو شخص اللہ کے حکم کے خلاف ورزی سرکشی کر رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوا. ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ کی حکمتیں دیکھیں آپ ہر کام میں.
اور اعلیٰ ترین حکمتیں ہیں اللہ کی. اچھا اب آپ آخری ہاں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ 112 کی آخری حصہ ہے. تو چھوڑ دیجیے آپ ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اور ان کی افطرا پردازیوں کو، یہ جھوٹ جو گھڑ رہے ہیں یہ ہوں یا ان کو چھوڑیں، کرنے دیں ان کو. یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ام عبداللہ. سر جی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور گناہ کرتے کرتے اتنے آگے نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم کر دیے جائیں. تو اللہ سر تعالیٰ نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ان کو اختیار جو ملا ہوا ہے، کیا کریں یا سفید کریں. سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہنچا دیں ان تک بات، آگے یہ مانے یا نہ مانے، جو مرضی ہے کرتے رہیں، آئیں گے میرے پاس ہی. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ذرا اس کو پوری طرح سمجھیے. بات آپ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بات کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ سرکشیاں کرتے رہیں، یہ اللہ کے باغی بن کے رہیں، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے. عالم کل اللہ ہے، اور اس کو سب پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ لے گا. تو بڑی دھمکی ہے کافروں کے لیے. اچھا اب چلتے ہیں آیت 113 میں، جو آج کی ہماری آیت ہے. کوئی سوال آپ کا 112 تک؟ اچھا اب سنیں اللہ تعالیٰ کتنی یہ پیاری آیات ہے. وَلِتَسْعَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اچھا آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان کی بات کیوں نہیں کی یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی کہا کہ بس کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے یہ ساری اوپر جو حرکتیں انہوں نے کی بیان ہوئی ہیں کہ سرکشی بغاوت میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ نے آخرت کا ایمان کا ذکر کیا، توحید کا ذکر تو کیا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر مقبول صاحبہ؟ جی سر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، جو سوال ان سے پوچھو کہ یہ کس نے زمین کس نے بنائی آسمان، تو جواب ان کا یہی ہوگا کہ اللہ. یعنی اللہ پہ تو یقین کرتے ہیں، لیکن آخرت کے حساب کتاب پہ ان کو یقین نہیں ہے. اور ام عبداللہ؟ موت کا یقین نہیں ہے. سر جی آخرت ہی توحید ہے، یعنی آخرت پر یقین ہوگا تو توحید پر ایمان ہوگا، ورنہ تو اس دنیا میں کھوپ رہے ہیں، جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جنہیں آخرت کا یقین یہ بات آپ کی ساری ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ سوال یہ تھا کہ آخر اس اللہ کا ایمان کا ذکر نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہوگا تو آخرت پر ایمان ہوگا نا، کیونکہ آخرت اللہ کا یوم حساب ہے. تو وہ ان بلٹ ہے اس میں کہ آخرت پر ایمان نہ لانا اصل میں اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے. اور جو لوگ اپنا دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ مسلمان نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ دونوں ایمان انتہائی ضروری ہیں، کہ اللہ پر ایمان کہ وہ عین عدل کرے گا قیامت کے روز، اور ان لوگوں کا یہ یقین کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے لیکن آخرت نہیں ہے، تو اللہ کا یقین نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ حرکت کر رہے ہیں نا، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ اس کی پسند بھی کریں اور پھر اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں. کیوں؟ ڈھیل تو اللہ دے رہا ہے کہ تاکہ اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنی سرکشی اور بغاوت پر. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لیں، کیونکہ آخرت میں پھر جب ان کے سامنے ہم رکھیں گے تو اس وقت ان کو ہوش آئے گی کہ کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، جو اس کے رسول لے کے آئے، جو اس کی کتابیں لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا شکر گزار ہوں سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت سے جوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین ثم آمین. اچھا یہ اسی وقت ممکن ہے، یاد رکھیں، جب ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. آیت 113 پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ 114 اللہ کہتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما. آئے ہائے، ذرا ترجمہ سنیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حکم کرنے والا ڈھونڈوں؟ حکمن کا مطلب ہے کہ کسی اور کے حکم پر چلوں. تو اللہ کے حکم پر کیوں چلنا چاہیے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں چیمہ صاحب. اور اسی میں کامیابی ہے نا، آخرت میں کبھی سرخرو ہو سکتے ہیں اگر اللہ کے حکم پہ اوپر نہیں چلیں گے تو ہم سارے میں رہیں آپ گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم ہی صحیح حکم ہے؟ کسی انسان کا حکم، کسی جمہوریت، کوئی کیپٹلسٹ سسٹم، کوئی سوشلسٹ سسٹم بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اور جی اسلام وہ دین ہے کہ جس میں آپ کو سب حق برحق. دیکھیں نا، میری فکر کی تصحیح، میرے اخلاق کی اصلاح، میرے اعمال کی اصلاح صرف اور صرف اس دین میں ہے. باقی جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، سوشلسٹ کنٹریز دیکھ لیں، کیپٹلسٹ کنٹریز دیکھ لیں، ساری جگہ پہ انہوں نے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی حکم کی تعمیل کی ہے، سب پریشان ہیں. ہم جی پریشان سر. اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. جی بے شک. سر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تو اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بذریعہ وہی ان کو بالکل یقین ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی برحق ہے. اور یہی بات یہاں کہی ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلو، چھوڑ دو یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے ججز ہوں، ہمارے مسلمان ملکوں کے کوئی بھی افراد ہوں، عام انسان ہوں، ہم اللہ کے دین پر نہیں چل رہے. بے شک. اس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے خود پاکستان میں دیکھ لیں. اچھا اللہ جی تعالیٰ سر برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ آگے بڑی پیاری بات ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ كِتَابًا مُفَصِّلًا. اچھا یہ کتاب مفصلہ کون سی ہے بلا؟ کہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب سر جو ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید اگر اس کو آپ نے رہنما تسلیم کر لیا اور اس پر عمل اسی طرح کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے کیا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، کسی دوسرے دین کی جو مین میڈ دین ہے ان پر عمل کریں گے، تو بالکل یہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملکوں کا حال ہے. نوٹ کریں ذرا. اچھا آخری بات کہی والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب دی جا رہی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. اچھا یہ کہ کون لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے؟ کن کا ذکر ہے؟ صحابہ کرام کا جو حضرت صلی صحابہ اللہ علیہ کرام. وسلم کے ساتھ نہیں رہتے تھے. نہیں 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 نہیں. والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، یہود و نصارہ کے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا اور اس پر فوراً ایمان لیا. یہ ان صالح اہل کتاب کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہاں آگے کہا کہ وہ فوراً کہتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ یہ کتاب جو صحیح اہل ایمان اہل کتاب ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ اور ایمان لے کے آئے. کون سے؟ وہ اہل کتاب جو سچے پیروکار تھے تورات اور انجیل کے، کیونکہ اس میں بھی ذکر ہے اس قرآن کا.
आगे आयत 115 में अल्लाह फरमाते हैं तम्मत कलिमात रब्बिका सिद्क़न व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से दर्जे कमाल तक पहुंच चुकी है। अब जरा देखें कलिमात रब्बे कहाँ मिलेंगे आपको? कुरान शरीफ से। कुरान मजीद में, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो चाहे वो अदल के एतबार से हो चाहे सच्चाई के एतबार से, वो कामल है, कामल और अकमल है। उसके बाद कोई सच्चाई का कलाम नहीं हो सकता, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कोई चीज हो। आप देख लें जब इसको नफाज होता है, कितनी बदकिस्मत है हम कि हमने अल्लाह से मुल्क मांगा, अल्लाह ने मुल्क दिया, और हमने इस कुरान को नाफज नहीं किया। कौन सा कुरान? जो सिद्क और अदल के एतबार से कमाल को पहुंची हुई चीज है। अच्छा, इसी बात को लिखें, इसके साथ इसी आयत को लिखें, सूरह मायदा की आयत 3, सूरह मायदा आयत नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कुरान नाजिल फरमाए ना, सुने बड़े गौर से। एक मैं सूरह मायदा की आयत 3 पढ़ रहा हूँ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के रोज अल्लाह ताला जब कुरान नाज़िल के वक्त पर फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन निज़ाम जिंदगी, पूरा अकीदा, इबादत, अखलाक, मामलात। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। यहाँ नेमत से मुराद क्या है, जल्दी बताएं। हदायत की नेमत कुरान। सर। जी हदायत कुरान। की नेमत कुरान है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला किस चीज पर राजी हो गया? दीन इस्लाम पे। अब निसाम जिंदगी जो अल्लाह को काबिल कबूल है, अगर हमने उस पे अमल ना किया तो जन्नत नहीं मिलेगी, न दुनिया में कामयाब न आखिरत में। आज हम देखें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदालतें, हमारे अवाम, सबको पसंद है अल्लाह का दीन को हमने छोड़ के कहीं दूर फेंक दिया। और आप जिल्लत और पस्ती भी देख लें। आप मुझे बताएं, ना किसी दुकानदार पे एतमाद कर सकते हैं जब खरीद फरोख्त करने जाएं, ना अदालतों पर एतमाद कर सकते हैं, ना हत्ता के इंसानों पर एतमाद नहीं कर सकते। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर एक बिल्कुल छोटी 100% सी, सर ऐसा ही है। सर आज अच्छा, सुबह मैं लेक्चर सुन रही थी अलैकुम मखतूम का ना, इफ़त मकबूल साहिबा का। तो वो फरमा रही थी हिजरत का सफर था, तो कहते हैं कि 10 साल में क्या कारनामा हुआ, क्या इनकलाब आया, और हमें 60-70 साल कितने हो गए, वो 10 साल पहले की शायद बात कर रही थी, 70-80 साल होने को हैं, तो ये हमारी हिजरत हुई है। तो हम तो बस बर्बाद ही हो रहे हैं। वो दीन जिसके नाम पे हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था, वो कहीं बात ही छोड़ दी और ट्रम्प के पीछे पड़ गए। जब भी सुने आप अल्लाह के दीन को छोड़ेंगे, जिल्लत दुनिया में और आखिरत में जहन्नम आपका मुकद्दर होगी। ये अल्लाह का फैसला है, और ये तारीख भी साबित कर रही है, और हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी कमाल की बात अल्लाह ताला 116 नंबर आयत में पढ़ा फरमा रहे हैं, सुने गौर से। व इन तुते अक्सर मन फिल अर्थ, अगर तुम जमीन में बसने वालों की अक्सरियत की पैरवी करोगे, युदुल्लू का अन सबीलिल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। अच्छा, अब मुझे गुमराह कर देंगे। क्या मतलब है कि ये जो अक्सरियत का होगा है ना, जिसे जमहूरियत कहते हैं, आपका मुल्क में बड़ा दावा करने वाले तो उनका तो यही है ना कि भाई हम जमहूरियत के मुताबिक चल रहे हैं। अगर जमहूरियत सबसे बड़ा धोखा है, क्या आप मुझे बताएं, ट्रंप जो है अमेरिका का सदर, क्या वो अक्सरियत की राय पे चल रहा है? वहां तो हंगामे हो रहे हैं, आपको पता है अमेरिका में, कि ये जी तुम सर। यहूद के लिए ये क्या तमाशा तुमने लगाया हुआ है। लिहाजा ये जो सिवाय दीन इस्लाम, अच्छा
یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، دین اسلام میں آپ کے ملک کو اس وقت اسلام پر ہوگا جب آپ قرآن و سنت شریعت کے احکامات کا نفاذ یقینی بنائیں گے. یہ بات اچھی طرح نوٹ بالکل کریں. سر، اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر مسلمان کتنے پرسنٹ ہوں، وہ اگر کسی اور نظام پہ چل رہے ہیں، ان کا تعلیمی نظام، ان کا شریعتی نظام، عدالتی نظام اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، تو وہ یقیناً جیسے پاکستان میں ہے تو ہم اللہ کے قانون پہ ہرگز نہیں چل رہے. دین اسلام اس لیے اللہ کہتا ہے کہ حکومت اسلام کی ہونی چاہیے، اور حکومت اسلام کی اس وقت ہوگی جب مسلمان، آپ کے تو نعوذ باللہ علماء تک کو یہ اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کفر کے اندر رہ رہے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے کہ ان لوگوں نے کیا میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کہ وعدہ کیا کہ ملک دے ہم اسلام نافذ کریں گے، اور ملک اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ملک بھی وہ جس میں ہر چیز آسانی سے اویلیبل تھی. آج آپ دیکھ لیں اس دین کو جب ہم نے ریجیکٹ کیا، نعوذ باللہ، آج ہماری حالت کیا ہے. آپ دیکھیں، یہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ تمہیں اللہ سے نا امیدی اور کافروں سے تمہیں امیدیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ معیشت تباہ حال ہو چکی ہے. اور اب جناب اس نے ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو پیسہ دیں، کبھی نہیں ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے آپ کو ملک دیا، آپ نے لوٹ مار کر کے اس ملک کو ہی کنگال کر دیا، اور آج کس حالت میں ہے. یہ چیزیں جی سر. بڑی میوٹیبل ہیں کہ اللہ کا سر دین جب نافذ ہوتا ہے تو پھر کوئی چکر بازی لوٹ مار نہیں ہو سکتی جو ان دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہوتی ہے. سر ایک بات کہنی تھی، یہ 70s میں چائنا والے ہمارے کارخانوں کو آگے دیکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے کہ کیسے کام ہوتا ہے، اور ہم نے جاپان اور جرمنی کو قرض دیا تھا ان دنوں میں. تو اب ہم کس ذلت اس میں وقت بھی میڈم، اس وقت بھی اسلام نافذ نہیں تھا. اس نہیں تھا، وقت لیکن اس کے صرف باوجود حالات بہتر تھے. پلیز میری بات ایک سنیں، قدیم دور تھی. مثال، پہلی بات سنیں. اس وقت بھی اسلام نافذ نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنے ذرائع وافر دیے تھے کہ آپ چائنا والے بھی آتے تھے، لون بھی دیتے تھے جرمنی کو. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دو چیزوں سے نوازا ہے، ایک وسائل، ذرائع، اور افراد. اگر یہ افراد ہدایت پہ آ جائیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے اس ملک میں، آپ دیکھیں گے کہ بالکل واپس اسی جگہ، اس سے بہت آگے نکل سکتا ہے. یہ دنیا کی مثال بن سکتا ہے، بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کا دنیا پر چھا جانا، یہ صرف دین اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کو ساری سرفرازی. لہذا یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ ہم اگر ویسٹ کی ترقی چاہتے ہیں، بھائی مسلمان اس وقت جو دونوں طاقتوں کو، رومی اور جو فارسی سلطنت تھی، ان کو شکستیں کیوں دیں؟ بھائی اگر ٹیکنالوجی میں تو وہ بہت آگے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ دین جب آ جاتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لیتے ہیں اور غلبہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو. تاریخ گواہ ہے اس کے بعد. بھائی آپ نے ایٹم بم بنا لیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیبلٹی آپ کے پاس ہے. اب ان چیزوں کا یوز اللہ کے کلمے کے لیے بلند کرنے کے لیے وہ آپ میں جو نہ ہمت ہے، نہ آپ اس بات کو، کیونکہ آپ کافروں کے دستے نگر بن چکے ہیں. اچھا، اب چلتے ہیں. یہ تھی آیت 117، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ. خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، عالم کل ہے، اور وہ آخرت میں
دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ان کا انجام دیکھ لیں، مشرف ہو یا جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کا کیا حال ہے. وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، تو اللہ اتنا عالم کل ہے کہ اس کو بالکل پتہ ہے کہ کون میرے دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کا میں نے کیا انجام بالآخر کرنا ہے، بالکل اس کو صاف صاف پتہ ہے، اور اس نے قرآن میں بتا دیا ہے. اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ کس طرح دنیا میں بھی سپورٹ کرے گا اور آخرت میں بھی جنت دے گا، اس کا بھی اس کو علم ہے، اور اس کا فیصلہ عین عدل پر مبنی ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد آیت 118 میں یہ جو سر جی یہاں حلال و ایک حرام. سوال ہے. جی سر جی ایک حکم. سوال ہے اس پر. سر جی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہوا ہے سر جی اسی آیت کے مصداق میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ کا پھر ہم پر بہت بڑا احسان ہے نا سر جی کہ اس نے ہمیں اس چیز سے جوڑا. پھر اب ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آگے مزید اس کے اوپر محنتیں کر کے تو اپنے آپ کی اپنی ذات کو بھی سنوارے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں اور جو لوگ مزید آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی. تو اسی طرح پھر ہم اس احسان کا کچھ نہ کچھ تو بدلہ چکا سکیں. ام عبداللہ بات سنیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم پر وہ فریضہ ساقط نہیں ہوا غلبہ دین کا، وہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کلمے کو خود اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے حالات پہ نافذ کرنے کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلمہ جتنا آگے بڑھ سکے، جتنا پھیل سکے، اس کے لیے جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑے ہم عین حکمت کے تحت اس کو دیں. یہ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی جزاک اللہ خیراً کثیرا. اچھا، آگے چلتے ہیں آیت 118 میں. اب آپ دیکھیں قرآن کتنا عظیم اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر. اللہ نے حرام و حلال کسی بندے کے پاس نہیں ہے، انبیاء کے پاس بھی نہیں. حلال و حرام کا صرف فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں پابندی کرنی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یہاں بتایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. گویا حلال کھانا اور حلال میں سے بھی جن چیزوں حلال ہوں خود بھی اور پھر ان پر اللہ کا نام لیا جائے. یہ کافروں نے حلال و حرام گھڑ رکھا تھا نا. آپ اگر دیکھیں نا یہ سورہ مائدہ کی آیت 103 جس میں وہ سارے صاحبہ حام وغیرہ کا ذکر ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کو کھائیں اور ان کو کسی طرح سے بھی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اسی کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ حلال و حرام کس سے لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ تھی 118 اور 119 میں فرمایا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب مشرکین مکہ نے کیا کر رکھا تھا کہ یہ جو صاحبہ حام وغیرہ ہے نا جس کا ذکر آپ کو سورہ مائدہ پڑھ کے آئے ہیں 103 میں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ جن چیزوں پر حلال ہیں اور اللہ کا نام لیا گیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی مشرکین مکہ کا مسئلہ تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فصل لکم ما حرم علیکم، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں. یہ کہاں بیان ہے؟ سورہ نحل کے اندر اور پھر سورہ انعام کے اندر. یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آیات ہیں بالکل صاف صاف بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام حلال.
قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ہاں ایک شرط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحیم کریم ذات ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ما اضطررتم الیہ، سوائے ان چیزوں کے کہ تم مجبور ہو جاؤ ان کے کھانے پر۔ اب دیکھیں جان کنی کوئی حلال چیز اویلیبل نہیں ہے، حرام ہر طرف موجود ہے، اور بندہ اتنا مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا کہ اپنی جان بچانے کی حد تک آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں، لیکن مزے لے کر نہیں، صرف اس حد تک کہ میری جان بچ جائے، اور میں جب حلال تک پہنچوں تو میں اس وقت تک اس چیز سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لوں جان بچانے کے لیے۔ بڑے غور سے سمجھیے اس بات کو۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ کیوں؟ اگر میں نے نعوذ باللہ اس چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، عالم الغیب ہے، عالم کل ہے، تو میں قیامت کے دن کیسے اس سے بچ سکتا ہوں؟ لہذا اس نے لاچاری مجبوری کی حالت میں اجازت دی، لیکن اجازت بقدر ضرورت ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ شاباش، کوئی سوال؟ آیت 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ ہے ایمان کا تقاضا، کیا؟ اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ، وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کس قدر اس معاملے میں، کہ گناہ کے معاملے میں آپ نے ظاہر ہو یا باطن ہو، حتیٰ کہ دل میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ کسی غلط کام کو کریں یا کسی غلط کام، آپ ہمیشہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اور جب حلال کھائیں گے تو آپ کے اعمال بھی قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت و منزلت بھی ہوگی، اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اجر کے بھی طالب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آگے دیکھیں اللہ وارننگ دے رہے ہیں ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلدی بدلہ ملے گا اس کا وہ جو جمع کر رہے ہیں۔ وہ غلط کام کر رہے ہیں نا، اس کا بڑے بڑے حرام کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس کا بدلہ ان کو فوراً ملے گا۔ کہاں سے بدلہ کہاں شروع ہوتا ہے انسان کے ساتھ معاملہ بدلے کا؟ جلدی بتائیں۔ موت کے موت وقت کے وقت موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے، موت کے وقت۔ شاباش، برزخ، پھر موت کے بعد برزخ سے میدان حشر تک جاتے وقت، اور میدان حشر میں سامنے دیکھتا ہے کہ جہنم بھی دیکھ بھڑک رہی ہے اور جنت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں جو اس کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ اپنا ٹھکانہ اب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے صاف بتا دیا قرآن میں، اور قرآن پڑھنے والا ہو یا قرآن نہ پڑھنے والا ہو اس کو یہ پتہ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہوگا، لہذا وہ جہنم کو دیکھتا ہے نا تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی میں کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا۔ پتہ ہے نا آخری آیت ہے سورہ نبا کی، کافر کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پچھتا رہا ہوگا۔ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ کاش میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، آج مجھے یہ جہنم جو بھڑک رہی ہے میں اس کا ایندھن نہ بنتا۔ اس لیے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اور اللہ ہمیں اسی پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں، قرآن کی ایک کوئی بھی آیت پڑھے۔ اچھا تو اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور پھر فرمایا 121 میں
120 तक कोई सवाल। 121 में फरमा वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर मुस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और मत खाओ उनमें से जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, और यकीनन इसका खाना गुनाह है। अच्छा, खाना तो गुनाह है, ये तो बात समझ आती है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। तो अल्लाह का नाम लेना क्यों जरूरी है, ये बताएं। कुर्बानी को हलाल करने के लिए, खाने को हलाल करने के लिए। आप जब सर जान ये लेते, अपनी बंदे का नहीं नहीं इंसान नहीं, आप ये बातें जब कहेंगे ना, तो सामने वाला कहेगा कि ये तो एक आप बात जो बताने की है वो ये है कि क्योंकि अल्लाह के नाम से चीज हलाल होती है। जब अल्लाह का नाम ना लिया गया हो तो वो चीज हराम में रहती है। क्यों? जान का मालिक अल्लाह है, जान उसमें उसकी जान ले रहे हैं तो अल्लाह के नाम से जान लें, उसके हुक्म से ले रहे हैं। ये है इसका जवाब। मिसेस आसिफ, बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात को पूरी तरह समझाएं सामे को। अच्छा, अब ये तो थी ना आयत 121। तो अल्लाह ताला कहते हैं यही फिस्क है, नाफरमानी जो जानबूझ के की जाए उसको फिस्क कहते हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं 121 में, इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम लियुजादिलूकुम, और यकीनन ये शयातीन अपने साथियों को वही करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। अच्छा, ये बताएं कि शयातीन का झगड़ा करने का मतलब क्या है? मुझे मिसाल दें जो इस हवाले से कुरान में बयान हुई हो, जल्दी कर। सर जी सर ये यकीन मक्का ये कहते थे कि जिस जानवर को अल्लाह ताला मारता है, ये क्या बात है कि उसको तुम हराम कहते हो, और जो खुद तुम ज़िबा करते हो तो उसको कहते हो हलाल है। बात आपने ठीक की है, लेकिन अल्फाज ठीक नहीं है। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि भाई जो खुद मर गया हो उसको तो हराम करार देते हो, और जिसको तुम मारते हो यानी ज़िबा करते हो उसको हलाल मानते हो। अब यही वो गंदी बातें हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हैं, जो वो करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे ताकि लोग गुमराह हों। तो इसी तरह सूद के बारे में एक दलील देते हैं। क्या दलील देते हैं? इन्नमल बैउ मिस्ल रिबा, ये खरीदो फरोख्त भी तो एक नौजुबिल्ला खरीद उसकी है, मिसाल है सूद की, कि आप यहाँ तिजा- नफा नुकसान होता है, लेकिन रिबा में तो नुकसान नहीं होता, वो देने वाला हमेशा फायदे में रहता है। और आज इस रिबा ने कितनी तबाही फैला दी है, देखें। गरीब मकान बनाता है कर्जा लेकर, और फिर बिल आखिर वो कन्फिस्केशन का हुक्म हो जाता है कि इसको क्योंकि इसने दे नहीं सका, इसको कन्फिस्केट कर लो। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कितना जुल्म है। तो आपको आयत 121 पर आगे अल्लाह ताला कहते हैं इन अतातु आतत सॉरी व इन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर तुम इनका कहना मानोगे तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। अगर तुम भी सूदी कारोबार करोगे तुम भी मुशरिक हो। क्यों? तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना बल्कि अल्लाह के मुखालिफिन का हुक्म माना है। जरा नोट करें, आज जो आपके गली गली बैंक खुले हुए हैं, और इतना मजबूर है इंसान कि वो बैंक में पैसा रख के और सूद ना ले, ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको? और सूद बैंक में इसलिए पैसा रख रहा हूं या मैं आप रख रहे हैं कि भाई हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि घर फिर खतरा का मौजूद बन जाएगा। लिहाजा बड़ा सोच समझ के कीजिए, और इन चीजों से हद वसा बचने की कोशिश कीजिए। कारोबार हलाल बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला ने बताए हैं, उन्हीं को में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और सूद से हर हाल में बचिए। कोई सवाल आयत 121 तक? अब जरा आयत 122 पे आए ना, तो जरा गौर से देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वमन कान मैतन फअहयैनाहु, भला कोई शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया। इसका क्या मतलब है कि पहले मुर्दा था फिर वो जिंदा हो गया? सर इंसान पहले की कोई हकीकत नहीं, साल दाहर में सूरत दाहिर में भी यही लिखा है, इंसान तेरी कोई हकीकत नहीं है, तुझे हमने पैदा किया। सर जी पहले पहले गुनाह इल्म नहीं मुर्दा था, से इल्म मुराद के बगैर सर जी उसके पास इल्म नहीं था तो उस वक्त वो मुर्दा था। जब इल्म कुरान और सुन्नत का आ गया तो उसको अल्लाह ताला जिंदगी सर बख्शी। ये मैता काफर को बयान किया गया और आहिया मोमन को, मेरा तो ख्याल इस तरह है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अल्फाज जरा बड़े गौर से देखिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल मुर्दा थे। इसी तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने 6 नबी में इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया वो जिंदा हो गए, उससे पहले मुर्दा थे। ये है मुर्दा और जिंदा का मकसद। देखें फिर क्या चांद बाजियां खेली हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। फिर क्या कमाल दिखाए हैं उन्होंने, किस रोशनी में जिंदा हो गए, वरना मुर्दा थे। पहले मुर्दा थे तो क्या करते थे, पता चला कि फलां लौंडी ने इस्लाम कबूल किया, पहुंच गए उसको मारने के लिए। और जब मार मार के थक गए तो उसे बताया कि मैं थक गया हूं वरना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर आप देखें इन दोनों सहाबा ने, चाहे वो हज़रत उमर हों या चाहे दूसरे साहबी हों, किस कदर उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमत अंजाम दी। और आज भी मगरब में उमर लाज, वो उमर जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, और आज हमारे ये वकील आप देखें किस कदर गुमराह है कि ये मुल्क में अदलो इंसाफ के लिए तहरीक भी नहीं चला सकते, इसलिए कि ये इस्लामी कानून इन्होंने नहीं पढ़ा, इन्होंने वेस्टर्न लॉ पढ़ा है और वो धोखा है। हर इल्म जिसमें अल्लाह की नाफरमानी है वो धोखा है, याद रखें। कोई सवाल आपका? आप देखें आगे इसी आयत में अल्लाह ताला ने खोल दिया, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसके लिए रोशनी कर दी, अब इसके साथ वो चल रहा है लोगों के माबैन। वो रोशनी इस्लाम की जब उसको मिली है तो वो उस नूर को लेकर खुद भी सिरात मुस्तकीम पर गामजन है और दूसरों को भी वो रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद फरमाया कमम मसलहू फिज़्ज़ुलमात लैसा बिखारिज मिनहा। और क्या वो शख्स उस शख्स की तरह हो जाएगा जो अंधेरों में भटक रहा हो और वो निकलने वाला भी ना हो। ये किसकी मिसाल है भला? ये जो पहला है वह जालना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, एक फर्द है और रोशनी उसको अल्लाह ने अता फरमा दी है। और दूसरा कमम, उस तरह मानद हो सकता है, किस मानद? मसलम ज़ुलमात लैसा बिखारिज मिनहा। तो क्या कंपैरिजन है कुफर और इस्लाम का। अबू जहल। एक कुफर में रहकर बिल्कुल अंधा अंधेरा जुल्मात और फसाद का शिकार है, और दूसरा अल्लाह की रोशनी में आकर, साहबा साहबियात को देख लें, मैंने अगर आपको 2 साहबा की मिसाल दी है, और आप देखें कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा गुलाम है। जब दीन की रोशनी मिली है तो क्या बात चीज बन गई है। आप हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु काले हबशी गुलाम, इब्ने गुलाम, लेकिन दीन ने उनको क्या बना दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यार तुम मुझे बताओ बिलाल क्या कारनामा है कि मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज महराज में सुनी, आसमानों पर सुनी। ये है इस आयत का सही मफहूम कि सर इस्लाम लाने की। सर ये एक और आज जो सूरत बकरा में आई है ना, वो शुरू में के अपना तीसरे पारे में गलबन कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू कफरू औलियाउहुम औलियाहुम अत्तागूत युखरिजूना मिनन नूर इला ज़ुलुमात। बहुत असल में यही
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो रोशनी अता फरमाई है। जितना शुक्र अदा करेंगे, क्यों, अल्लाह ताला का खुद फरमाते हैं सूरह इब्राहिम में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तो शुक्र ये है कि हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे। कितनी बड़ी बात है जो इस आयत 122 में है कि मोमिन और काफिर का फर्क देखें। अब अगर मैं और आप अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में टामकटुइयां मार रहे हैं, तो फिर मोमिन कहाँ है? आयत नंबर 123, अगर कोई सवाल है तो पूछे 122 के बारे में। 123 में अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिक जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरम खड़े किए ताकि वो इसमें खूब साजिशें करें। अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में मुझे बताएं, तर्जुमा पहले पढ़ देता हूँ। इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम खड़े किए ताकि वो इसमें खूब साजिशें करें। तो कौन से मुजरिम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में खड़े किए हैं ताकि वो साजिशें करें? सर जिनकी आजकल हुकूमत चल रही है ना, हुकूमत में जो संभाले हुए हैं, ये काम 17 के जो हुक्मरान है ना, ये वो हुक्मरान है जिनकी यह मिसाल दी गई है। क्यों? उनको हुकूमत दिलाई गई है। इसलिए याद रखें कि यहाँ असल बात यह है कि ये वो चौधरी हैं, ये जो वडेरे हैं जो अल्लाह के दीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। देखें कुरान कितना वाज़ेह है, किस कदर खोल खोल के बातें बयान करता है। अल्लाह कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, आगे आयत आखिरी टुकड़ा पढ़ रहे हैं, वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। हालांकि वो मकर नहीं करते मगर अपनी जानों के साथ, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं है, दुनिया में वो समझ नहीं रहे, अल्लाह का इनकार कर चुके हैं। लिहाजा ये जो भी चालें चल रही हैं ना, इनकी जानों को बड़ा नुकसान होगा जब ये जहन्नम में फेंके जाएंगे, और वो अबदी जहन्नम होगा। तो दुनिया की चंद रोज में दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती में जो साजिशें कर रहे हैं, जो अल्लाह के दीन के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, इसका अंजाम उनको उस वक्त पता लगेगा। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी धमकी है उन काफिरों के लिए जो अल्लाह के दीन के खिलाफ चल रहे हैं। जी सर जी, ये कितनी बड़ी बात है। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। अल्लाह अकबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुरान में भी आता है कि मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हाँ, लेकिन वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून, जो इसमें धमकी में जबरदस्त ताकत है, अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार हो रहा है, वो वहां नहीं हो रहा जो आयत आप पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात वो भी ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की बात है। 124 में फरमाया वइज़ा जाअतहुम आयतुन कालू लन नुमिनु हत्ता नूतिय मिस्ल मा ऊतिय रसूलुल्लाह। और जब इनके पास कुरान की कोई आयत आती है तो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें वो चीज न दे दे जो अल्लाह के दूसरे रसूलों को दी गई है। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। सर जी मोजिज़ात तलब करते हैं, मोजज़ात सारे जैसे मूसा मोजज़ात। अलैहिस्सलाम को दिए गए या ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, लेकिन देखें ना, यस ये मुतालबा कर रहे थे मोजिज़ात का, किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, नबी करीम सल्लम को भी मोजज़े अता हुए हैं और उन्होंने देखे चांद को दो टुकड़े होना, या बर्तन था, पानी इतना उसमें भर गया तो नबी करीम सल्लम ने, सारे सहाबा ने वुजू किया। लेकिन एक और बड़ा मोजज़ा है जो आज भी दुनिया में उस मोजज़े की गूंज सुनी जा सकती है। वो क्या जैसे मोजज़ा है? कुरान मजीद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको पता है कि इंसान की जो तरबियत कुरान करता है वो कोई किताब नहीं कर सकती। बिल्कुल सर। बेशक। आप देखें, सहाबा और साबियात को देखें, हजरत उमर को देखें, किसी एक को भी उठा के देख लें, और आज आप ट्रंप को देख लें, किसी प्रेसिडेंट, आप यूनाइटेड किंगडम को देख लें, उसको देख लें, यूरोप के किसी मुल्क को,
کتنے گندے لوگ ہیں، کس قدر دھوکے باز لوگ ہیں، کس قدر آج کے نام و نہاد مسلمان حکمران کتنے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ سر جی ہمارا بھی حال وہی ہے 122 والا، نہیں اس کے ساتھ جڑے تو میتن میں ہے، اور اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ تو فاحینا ہوں، یعنی اللہ زندگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اصل میں ایسی بات نہیں ہے، یہ کافروں کی چالیں ہیں، ایمان نہیں نہ لانا چاہتے، بھائی آپ ویسا معجزہ کیوں نہیں لائے؟ بھائی فرعون ایمان لے کے آیا، آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے معجزے اس نے دیکھے۔ تو ایمان اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن بالآخر پکڑتا ہے، ہر فرعون کو پکڑتا ہے، ہر زمانے میں، آج بھی دیکھ لیں۔ سر اللہ تعالیٰ کی جتنی مہربانی ہوتی ہے انسان اتنا ہی بگڑ جاتے ہیں، سوائے مطلب سب لوگ نہیں، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی بڑا ہوگا، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن اللہ کی سنت نہیں تبدیل ہوگی، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے اکثریت جو ڈھیل دینے پر۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ ڈھیل ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گی اگر یہ سدھریں گے نہیں تو۔ آگے آیت 123 میں اللہ تعالیٰ 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور بہت بڑا شدید عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون، وہ جو یہ عذاب کس وجہ سے ہوگا؟ ان کی چال بازیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں توفیق بخش کے ہم تیرے ہی حکم پر چلیں اور تیری نافرمانی کا نہ جانتے بوجھتے ہوئے نہ انجانے میں کوئی ارتکاب کریں۔ اچھا، اب آیت 125 میں ایک ٹرم آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مسز آصف یہ بتائیں ذرا اس کا مفہوم کیا ہے بلا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ آپ پاکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ نہیں، یہ شرف دین کی سمجھ نہیں، وہ دین پسند اور دین پرست بن جاتا ہے، اس کو اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ وہ باطل ہے، اور حق ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا حکم۔ یہ ہے اصل بات کہ وہ یشرح صدرہ کہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو دین نہ صرف پسند ہوتا ہے، وہ دین کو سب سے اعلیٰ اور ارفع سمجھ کے وہ اس کو حضر جان بنا لیتا ہے۔ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں خدا گواہ ہے کہ جب ہم نے اس دین کو سمجھا کہ کتنا عظیم ہے اس اللہ کا دین، یقین مانے ہمیں مغرب میں رہتے ہوئے بھی کبھی بھی تڑپ نہیں ہوئی کہ اس کا خلاف ورزی کریں۔ کیوں؟ سینہ کھول دیا اللہ نے۔ یشرح صدرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین ہی ہمارے لیے پسندیدہ چیز تھی، اس کے احکام کہ جس کو کرنا ہے اس سے ہماری زندگی کتنی سنورتی ہے، جس سے بچنے کو کہا اسے بچتے ہیں تو ہم کتنے گناہوں کو بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی۔ آپ اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے کہ ہمیں اسلام ہی پسند ہو، کیونکہ حق صرف دین ہے۔ آپ مغرب میں گئے نہیں ہیں، جن لوگ گئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جتنا وہاں پریشانی خاندانی ذاتی بے پناہ عیاشیاں اور فاشیوں کے باوجود جتنا وہ انسان پریشان ہے اتنا شاید ہی کوئی انسان ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، بالکل یہی حال ہے یہاں پہ سر۔ یہ ہماری بہن جرمنی سے آپ سے مخاطب ہے، ذرا سوچ لیں کہ
جو بات قرآن نے کہی ہے کتنی برحق ہے. اسی کے لیے اگر میرا اور آپ کا سینہ کھل جائے نا تو ہم انسانوں میں سے وہ انسان ہوں جو برائی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکتے ہیں. سر جی یہ دعا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی قلبی دینک. علی دینے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینے. یہ دعائیں مانگا کریں. یا مقلب القلوب. ہاں ثبت قلبی علی دینے، یہ آپ ہر دعا نماز کے بعد دعا مانگا کریں. جی الحمدللہ. اچھا وقت پورا ہو گیا ہے آج. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کافی آیتیں کر لی ہیں. آیت 125 بھی کر لی ہے، لیکن ہاں سر 125 تک کر لی ہے نا 125 کا ماشاءاللہ. پورا آج تو بہت آیتیں ہو گئی ہیں. 125 کا پورا حصہ نہیں کیا سر. 125 کا میں کچھ کل حصہ باقی رہ گیا. 125 کو دوبارہ کروں گا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا من یرد اللہ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا وحرجا کانما یصعد فی السماء. بڑی پیاری آیت ہے. اور کافروں کے لیے کیا اللہ نے فرمایا انشاءاللہ کل اس کو کھول کے، اور آگے بھی ہے وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ کل انشاءاللہ 125 کو دوبارہ کریں گے. اور انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم دعا سے خاتمہ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ آمین پاک بس آمین. ہم لوگوں کو بیٹھنا قبول کر لے، اور ہم لوگوں سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پڑھنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں، ان کو معاف کر دے. پر اس کی ذات سے بس امیدیں ہی رکھ سکتے ہیں. وہ اس کی ذات بہت بلند ہے، اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے پروردگار. اور ہم لوگوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین سے جوڑی رکھے، قرآن سے جوڑی رکھے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی دین کا مجاہد بنائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق دے. اور جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے نوازے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار. اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کو بس معاف کر دے، ہم لوگوں کو نیک بندوں میں شامل کر لے. قیامت کے دن ہم لوگ اسی طرح یہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو سر سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں پروردگار کے حکم سے. آمین آمین. آمین ثم آمین. ایک منٹ آؤ نا ذرا. آج 27 ہے نا، کل 28 ہوگی. اچھا 114 سے 125 تک ایسے ہی ہے. 113 سے 125 تک. 27 کو ہم نے سوموار کو کہاں سے کہاں تک کی ہے؟ 113 کا 125. اور 28 کو ہم نے شروع کرنی ہے منگل کو. 28/7 کو آیت نمبر 125 سے دوبارہ شروع کرنا ہے. 124 لکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ ذرا آف کریں نا، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک نیا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں.